بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع
عليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام رسول پیغمبر نبی بھیجے، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے جو اس وقت مشکلات یا طاغوت چھایا ہوا تھا اس کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، جادو عام تھا تب، اسی طرح کے معجزے دیے۔ داؤد علیہ السلام بہت جدید دور تھا تب بھی، انڈسٹریل اتنا آگے جا چکی تھی انڈسٹری کہ اسی حوالے سے داؤد علیہ السلام کو معجزہ عنایت کیا۔ غرض کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے اپنے اپنے علاقے کے حساب سے اس علاقے کی جو طاغوتی قوتیں تھیں ان کو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، خاتم النبیین تھے، اس لیے پوری کائنات کے جو مسائل تھے ان میں جو کچھ ہو سکتا تھا یا جو کچھ پیچھے گزرا تھا ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے مالک نے آپ پہ کتاب نازل فرمائی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ذکر اس قرآن میں بنی اسرائیل کا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور اگر شرک کے حوالے سے بات کریں تو سب سے بہترین ذکر، سب سے پیارا ذکر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمات کا ہے۔ اور اگر قصوں میں سے جو پرانی باتیں ہیں ان میں سے مالک فرماتے ہیں اگر سب سے بہترین کوئی قصہ ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کا۔ اور یہ بات بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، ہم بہترین ایک قصہ بیان کرنے لگے ہیں آپ کو اس سب میں سے جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔
چونکہ ہمارا تعلق بنی اسرائیل کے بعد کے لوگوں سے ہے، اس لیے سب سے زیادہ مالک نے ذکر کیا کہ یہ چیزیں کیا کرتے تھے، یہ ان میں خرابیاں ہیں، یہ ان میں ابہام ہیں، یہ اپنی مرضی کے مالک تھے، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ کئی احادیث میں بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح زیادہ سوال مت کیا کرو، جب تم سوال کرتے ہو تو پھنس جاتے ہو، وہ شریعت کا حصہ بن جاتی ہے، میں نے تو جواب دینا ہی ہوتا ہے، تم زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ پتہ ہے نا بقرہ جس کا نام ہے سورۃ بقرہ، گائے والی سورت، یہ کہاں سے بات، اتنی سی مختصر سی بات سے بات چلی کہاں تک جا پہنچی۔ سوال پھر مذاق بھی ساتھ کیا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ آپ کا فرمان ہے علیہ السلام کہ بعض نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بالکل ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف، کبھی ساتھ ہیں کبھی ان کے خلاف ہیں، جن کو حواری قرآن مجید نے کہا ہے ساتھی، یہ حواری ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ جب ان سے پوچھا گیا نا من انصاری الی اللہ، کہ کون میری مدد کرے گا، تو جو ساتھی کلوز ترین تھے نا، جو بالکل صحابہ کی طرح کے تھے، انہوں نے صرف جواب دیا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے آپ کے لیے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کچھ نہیں کیا میرے مالک نے ان کے لیے، سب کے علم میں ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جہاں جاتے اوپر بادل سایہ کرتے تھے، اتنی پیاری قوم تھی یہ اللہ کو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب جو دل کرتا مالک سے کہہ کے منگوا لیتے، ہمیں یہ چاہیے، یہ کھانا ہے، ہم نے یہ کھانا ہے، لیکن عزت راس نہیں آئی۔ یہ ہے پوائنٹ۔ جب مالک مہربانیاں کرے نا، جب مالک اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے تو اس کی پھر حکم عدولی کی جائے تو پھر وہ برداشت نہیں کرتا۔ سورۃ مائدہ میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اللہ جی دسترخوان اتاریں آپ خود ہمارے لیے زمین میں، آسمان سے، موج ہو جائے، ہماری عید ہو جائے ہمارے لیے بھی، آنے والوں کے لیے بھی۔ تو مالک نے اتارنے سے پہلے جواب دیا تھا کہ میں نازل تو کروں گا، اگر اس کے بعد بھی تم نے نہیں مانی، میں ایسا عذاب کروں گا کہ عالمین میں سے کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا میں نے۔ کہ جب مالک رحمتیں نازل فرمائے، مالک ہر چیز دے، عنایت فرمائیں، پھر اس کی نہ مانی جائے، مرضی اپنی کی جائے، یہی کام بنی اسرائیل میں تھا۔ اس لیے پہلے ہی آغاز میں ہی جو تدوین ہوئی قرآن مجید کی، پہلے ہی پارے میں بنی اسرائیل کا بھرپور ذکر ہے، جو پچھلے جمعے میں غالباً آیت میں نے بتائی تھی کہ مالک نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو دل کرتا ہے وہ مانتے ہو، جس کا دل نہیں کرتا وہ مانتے نہیں بات ہو، وہ مولویوں پہ ڈال دیتے ہو۔ آج ہماری بات کریں تو کہ ہمارا ہی امام نے نہیں کہا، اس فلاں تشریح میں نہیں ہے، اس فلاں کتاب میں یہ موجود ہے۔ حالانکہ سب کے علم میں ہے کہ شریعت مکمل ہو چکی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پہ عمل درآمد کر کے یہاں اس دنیا سے اللہ لے کے گئے ان کو، لیکن ہم کسی پہ ڈال دیتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم،
میں اکثر یہ آیت اس لیے دہراتا ہوں، یہ ہم پہ فٹ آتی ہے کہ اپنی مرضی کرنی، مالک سے بھرپور امیدیں رکھنی، مالک کو ریٹرن میں کچھ بھی نہیں دینا۔ وہ مانگتا کیا ہے ہم سے؟ مالک کیا چاہتے ہیں؟ ہماری بہتری، ہماری کامیابی، ہماری فلاح، امت محمدیہ کی فلاح، بنی نو آدم کی فلاح، کہ بہت خسارے والا سودا ہے اگر جہنم میں چلے گئے تو اس میں نہ جانا۔ یہ ان چیزوں پہ عمل کر لو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، لیکن نہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے اگر کوئی بندہ یہ کرے گا، یہ صحیح ترجمہ دیسی کر رہا ہوں میں جو سمجھ میں آ سکے، فما جزاء، پس کیا سزا ہے اس کی، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے اس طرح کرے گا، مطلب اپنی مرضی، جو دل میں آیا، جو سمجھ میں آئی مان لی، جس کو سمجھ نہیں آئی وہ چھوڑ دی۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلیل کر دوں گا میں اس کو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت والے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا کروں گا ان کو۔ یہ بنی اسرائیل کرتے تھے، یہ بنی اسرائیل کے لیے بات تھی، تو کیا وہ ہم میں نہیں آ کے کنورٹ نہیں ہو گئی؟ ہم میں، ہم بھی ایسے ہی نہیں کرتے؟ نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ محمد رسول اللہ کا کوئی فرمان ہم پہ اثر کرے۔ ریپیٹڈلی میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، پھر کہیں گے شاید آپ کا یہ میرا کیا کہتے جملہ ہی بن گیا ہے کہ ہر جمعے یہ کہتا ہوں میں کہ ہم بات نہیں مانتے اللہ کی۔ بہترین دن دیا ساتواں ہمیں، ہم نہیں مانتے، موج ہے ہماری۔ دن میں 5 وقت مالک آواز دلاتے ہیں، ان سب کو کہہ دو، پوری کائنات کے لوگوں کو، حی علی الفلاح، کامیابی لے لو، نہیں کرتے۔ میرا سوال یہاں ہوتا ہے کہ گاہک بیٹھے ہیں، میرا جواب ہوتا ہے کہ میری نہیں ہوئی، ابھی ہماری نہیں ہوئی۔ میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹھہر کے پڑھ لوں گا۔ کبھی گاہک کو بھی کہا کہ ٹھہر کے آ جانا۔ دنیاوی عدالت ہے نا، مالک نے تیسری بات یہ کری ہے ہمیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے۔ یہاں رولا ہی یہ رہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہم نہیں چلتے۔ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو آئین کے مطابق بڑھانا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جنت لینی ہے تو اس آئین کے مطابق چلنا پڑے گا تو ملے گی۔ یہ آئین ہے ہمارا یہ آئین ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں چھوٹی، کوئی نہیں ہے اس میں، ہماری بہتری کے لیے ہر چیز اس میں موجود ہے، لیکن ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری انا، ہمارا ناک، ہماری عزت ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ جاؤ دیکھیں جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم مدینے کے عزت دار لوگ ہیں، ہم یہاں سے ذلیلوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نکال دیں گے، ہم سب سے زیادہ عزت دار ہیں۔ تو ان کے بیٹے مسلمان تھے، انہوں نے چوک میں کھڑے کر لیا تھا، انہوں نے کہا تھا ابا یہاں کہہ کہ ہم ذلیل ہیں، کافر ذلیل ہیں، یہ مسلمان عزت دار ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جتنی بھی عزتیں ہیں سب میرے مالک کے لیے۔ یہاں ہمارا ناک نہیں سیدھا ہوتا، میری عزت نہیں رہتی، میرا وقار نہیں رہتا۔ کون سی عزت، کون سا وقار؟ جب مکہ فتح کیا تھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے بڑھ کر کوئی ہے عزت والا اس کائنات میں؟ جوش میں ایک صحابی کے منہ سے نکل گیا تھا
کہ آج انتقام کا دن ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے سنا، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ اور اتنی عاجزی تھی کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹنی کے کوہان پہ لگی ہوئی تھی۔ ان سے بڑا کون عزت دار ہے؟ یہاں ہم ہیٹی سمجھتے ہیں کہ اپنا نکاح بھی نہیں مسجد میں کرتے۔ نکاح بھی کبھی کسی ہندو کو، عیسائی کو، غیر مسلم کو دیکھا، اپنی جو ریلیجیس ان کی پلیس ہے، جو مذہبی جگہ ہے، وہاں سے ہٹ کر کبھی نکاح کیا ہو؟ کوئی سرمنی ہوتی ہے ان کی؟ ہندو مندر میں کرے گا، عیسائی کلیسے میں کرے گا، گرجے گھر میں کرے گا۔ ہم کدھر کرتے ہیں؟ شادی حال میں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میں نام کا محمد امین ہوں، ڈکیتیاں سر عام کرتا۔ نام کا محمد عبداللہ ہوں، کبھی اللہ کو پوچھا بھی نہیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کس طرح کا انصاف ہم اپنے مالک سے کر رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہ یہ بنی اسرائیل کے طرح کے لوگ؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے جب وہ قتل ہوا تھا، کہا تھا ایک گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا اس کو لگاؤ، وہ خود اٹھ کے بول کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اتنا سا معاملہ تھا۔ ہم اتنا طویل بولے گے، اتنا طویل لے گئے۔ کبھی کہتے ہیں فَدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، وہ ہے گائے کون سی ہے؟ کبھی کہتے ہیں مَا لَوْنُهَا، اس کا رنگ کیا ہے؟ کبھی تُثِيرُ الْحَرْثَ وَتَسْقِي الْحَرْثَ، زمین پھاڑتی ہے، کھیتی باڑی کرتی ہے، وہ کرتی کیا ہے گائے؟ مذاق میں شروع کر دیا۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آج شریعت محمدیہ کے متعلق مسلمان جس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ موضوع ہے یہ۔ ہم مذاق اڑاتے ہیں سیدھا سیدھا اللہ رب العزت اور محمد رسول اللہ کی شریعت کا۔ ایک چیز سے جو منع کیا جائے یہ نہیں کرنا۔ انہی بس بنی اسرائیل نے کیا تھا نا، ہفتے کو مچھلیاں پکڑی تھی، انہی بنی اسرائیل نے کیا تھا نا، کہا تھا ہفتے کو مچھلیاں۔ یہ سنتے چلیں، پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ اذان سے لے کے نماز تک ہر کاروبار حرام ہے، ہر کمائی حرام ہے۔ ان کے لیے ہفتے والے دن کی حرام تھی، لیکن پکڑنی شروع کر دی انہوں نے۔ دریا ایسے کر لیا، اس میں سے جب مچھلیاں آ جاتی پیچھے سے بند کر دے، پکڑتے ہفتے کو، اللہ کو فراڈ مار رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے کوئی؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ احباب، کچھ بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں ذرا کہ میں نے کل جانا ہے مالک کے ہاں، کیا اس عمل، یہ میرا جو عمل ہے یہ قابل قبول ہوگا، یہ مجھے دھدکار دیا جائے گا، یا میری لائن ہی الگ لگا دی جائے گی، چاہے ادائے وضو چمک رہے، چاہے اتنے بڑے مرحاب ہیں ماتھوں پہ۔ یہ صحابہ کی ہی تھی یہ تربیت اور ان کا کردار تھا جو مالک نے بیان کر دیا واضح طور پر۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں ان کے مثالیں دے دی تھی۔ اسی لیے ایک اسرائیلی روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اوپر سے دیکھا نا، اللہ نے دکھایا کہ ایک قوم ہے، بڑی امت، بڑی پیاری، کر رہی ہے طواف، ہر چیز پہ عمل کر رہی ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جی اس کا نبی لگا دو مجھے۔ مالک نے کہا نہیں موسیٰ جی، یہ سپیشل امت ہے، سپیشل نبی ہے اس کا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ جی اس کا امتی ہی بنا دو مجھے۔ جو نبی خواہش کریں امتی بننے کی اور ہم امتی ایک بھی نہ مانے یار،
ایک بھی نہیں مانے۔ جو مالک فرمائے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے احسان کیا ہے تم پہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی آپ کو دیے۔ ہم تو مالک کا کوئی احسان بھی نہیں مانے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس کے آئین کا ہمیں پتہ، نہ قانون کا پتہ، صرف ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کو پڑھو، بہترین جلدان میں بہترین غلاف میں لپیٹو اور اوپر رکھ دو، اور بدترین شادی کر کے، بدترین قسم کی شادی کر کے اینڈ پہ قرآن کو اوپر رکھ دو، یہ لو لے جاؤ بیٹی لے جاؤ۔ یہ اس لیے نہیں آیا تھا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہیں ہم بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم ان کی طرح کے تو نہیں ہو گئے۔ بہت مالک نے انعامات و اکرامات کیے تھے، جب من سلوہ پہ جس کا دل نہ بھرے، جس قوم کا، وہ کہے نہیں ہم نے نہیں یہ کھانی، تانگ آ گئے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، تانگ آ گئے ہیں، ہم بھی اللہ کی نعمتوں سے اس لیے نہیں نہ مانتے، اپنی گڈ ول سمجھتے ہیں نا، اپنے زور بازو کو سمجھتے ہیں نا کہ میں نے یہ پلاننگ کی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اتنا بزنس امپائر کھڑا کر دیا میں نے۔ مالک نہ چاہے تو کر سکتے ہو، مالک کچھ بھی یاد کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ خندق کا واقعہ ذرا یاد کر لیں، خندق کا، جنگ خندق، خندق کھودی ہوئی ہے، یہ اس تفصیل نہیں، کھودی ہوئی ہے۔ صحابہ بھی تو انسان ہی تھے نا۔ بلغت القلوب الحناجر، دل، مالک فرماتے ہیں دل جو ہیں یہ گلوں میں اٹک گئے تھے تمہارے، کہ اب بنے گا کیا، اب ہوگا کیا ہمارا۔ تو مالک نے کیا کیا تھا، ایک آندھی چلائی تھی، صرف ہوا، صرف کچھ بھی نہیں کیا رات کو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم صبح اٹھے، ایک خیمے کی جو میخ ہوتی ہے نا ٹھونکی ہوئی زمین میں، وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم صرف دیکھتے ہی ہیں، ہم مالک کی عطاؤں کو، اس کی جو قدرت ہے نا اس کو ہم صرف دیکھتے ہیں، یہ چشموں کو دیکھتے ہیں ہم سیلفی بنانے کے لیے۔ کبھی غور کیا وہاں جا کے کہ یہ اتنے بلند، یہ نیاگرا فال دیکھ لیں، ہمارے اپنے یہ شمالی علاقہ جات میں یہ دیکھ لیں چیزیں، یہ نہریں دیکھ لیں، سمندر دیکھ لیں، یہ کون کرتا ہے یہ سب؟ سب چھوڑ دیں، نہیں جانا کہیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ہے کچھ ہمیں؟ کیسے پیدا کیا؟ کیا کیا چیزیں دیں؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى۔ ایک نطفے سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، نطفے سے، خلقا فسوا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، تمہیں بہترین میں میانہ ربی میں تمہیں پیدا کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، ان میں سے میں نے جوڑے جوڑے بنائے، مذکر بھی بنائے، مؤنث بھی بنائے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یخلق مثلہم معہ، الیس اللہ بقادر، کیا اللہ قدرت نہیں رکھتے ان یخلق مثلہم، اسی طرح دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیا کچھ نہیں کر سکتے مالک؟ یہ میں نے سوچنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو تباہیاں ہوئی تھی بعد میں، وہ کہیں اسی کے تناظر میں تو ہم انہی کے تو پیچھے پیچھے نہیں چل رہے۔ من سلوہ سے دل بھرا، کہا نہیں ہمیں یہ ککڑیاں، پیاز، اس طرح کی جو دیسی چیزیں ہیں یہ چاہیے، اب ہمیں نہیں چاہیے۔
من بقلہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ مالک نے کہا تستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، وہ تم مرغ مسلم چھوڑ کر پیاز کھانا چاہتے ہو؟ پہلے پارے میں ساری ڈیٹیل ہے اس کی۔ فرمایا اہبطوا مصرا، دفع ہو جو یہاں سے، اگر نہیں لینی تو جاؤ مصر چلے جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہی ملے گا جو اب تم مانگ رہے ہو۔ سنیں آگے مالے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلیل اور مسکینی ان کا مقدر بنا دی میں نے۔ ضُرِبَتْ مجہول کا صیغہ، مقدر بنا دی ان کی۔ احباب، بتانے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے ہر چیز پہ عمل کرتے ہوئے مالک کے رحم اور اس کے فضل سے دستبردار کر دے ہمیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کو نہیں دینا کچھ بھی۔ ذرا ماحول کا جائزہ لیں، اگر ماحول کا جائزہ لیں، انٹرنیشنلی اگر جائزہ لیں، مقامی طور پہ جائزہ لیں، تو ہم کس کس مقام پہ ذلیل نہیں ہو رہے۔ مالک پتہ پہلی کیا کرتا ہے؟ ایک تو ہم بھول جاتے ہیں بڑی جلدی مالک کی باتیں۔ مالک کے رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں، ختم۔ رزق میں سے برکت، قیامت والے دن تو اندھا کر کے اٹھانا ہے نا اس نے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، قیامت والے دن اندھا کر کے۔ یہاں جو مجھے نہیں یاد رکھے گا، میری بات نہیں مانے گا، مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، جن کا کاروبار ختم، کچھ بھی نہیں، معیشت ٹیڑھی، بزنس میں سے برکت ختم۔ آج کیا رونا رو رہے ہیں ہم؟ پیٹرول نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارا اپنا قصور ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ رو منزل ہی نہیں، ہم جو اس سے رابطہ ہی نہیں کیا جو علی کل شیء قدیر ہے۔ ہم نے تو رابطہ ہی نہیں کیا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہوں میں قبض کر لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اکرمن، جب بڑا رزق ملتا ہے تو موجیں کرتا ہے۔ فاما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، سوری پہلی آیت غلط پڑھ گیا میں۔ فاما اذا ما ابتلاه فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب مالک کرم کرتے ہیں کہتا ہے موج لگ گئی میری۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب میں تھوڑا سا ایسے کھینچتا ہوں نا ہاتھ، فَيَقُولُ پٹ اٹھتا ہے، کہتا ہے ربی احانن، رب نے ذلیل کر دیا۔ رب کر سکتا ہے؟ رب نے ایک اور مثال دی کہ جب دریا سمندر میں ہوتے ہو نا کشتی میں، کشتی بمر میں پھنستی ہے، ذرا مالک کی بات، میں مالک کی بات کر رہا ہوں اپنی نہیں، کشتی جب بھنور میں پھنستی ہے ہم اس کو کنارے لگا دیتے ہیں، ہمیں پکارتا ہے، ہمیں وہ دل سے پکارتا ہے تو ہم کشتی کنارے لگا دیتے ہیں۔ جب کنارے لگ جاتی ہے، اتر جاتی ہے، مرہ کا علم یدعنا، میرے گھر کے آگے سے ایسے گزرتا ہے جیسے مجھے کبھی جانتا بھی نہ ہو۔ یہ کون گلہ کر رہا ہے؟ سوچنا نہیں میں نے کہ میرے حالات کیوں ایسے ہیں؟ ہوں تو میں امت محمدیہ کا فرد ہوں، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا، کیوں ہے میں آج ڈپریشن کا شکار؟ کیوں بیماری آئی ہے مجھ کو؟ کیوں برکت اٹھ گئی ہے؟ مالک سجدوں کی توفیق یار چھین لیتا ہے، نہیں جھکنے دیتا اپنے آگے، چھین لیتا ہے توفیق۔ ہم جتنا مرضی عمل کریں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی طرز کا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ ادھر ڈاکہ مارو، ادھر غریب کی بچی کی شادی کرو، اپنا ہی معیار سیٹ کیا میں نے،
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تمہیں نیکی نہیں مل سکتی، پہ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، لن تنالوا، ہرگز نہیں، نیور ایور، کبھی بھی نہیں، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تم خود پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، تم جو بھی کرتے ہو نا ادھر سے اللہ کو پتہ ہے سارا، اللہ کو سارا پتہ ہے، اور جب مرنے کے بعد سوال ہونے ہیں ان میں یہ بھی ہے جوانی دی کہاں خرچ کی، مال دیا، لیا تم نے کیسے، دیا میں نہیں ہے، لیا کیسے تم نے اور خرچ کیسے کیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں صرف یہ پرواہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح ہم زندگی گزاریں گے، ہم یہ کریں گے۔ میرے بھائی بنی اسرائیلی نہ بنے، ہم اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے ہدایت کی اپیل کریں۔ اگر یہ سب کچھ ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں، کب تک؟ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم سانس لے رہے ہیں، جب تک ہم ہوش میں ہیں۔ سورۃ طلاق کی آخری آیات پڑھ کے کبھی دیکھیں، وہ عقل کرو، مالک بار بار کہتے ہیں عقل کرو، عقل کرو، ہوش کرو۔ اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب مر گئے، فرعون تھا نا، فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا بڑا رب ہاں، جب جبریل علیہ السلام اس کو ڈبکیاں دے رہے تھے نا دریا کے کنارے میں کھڑے ہو کر، وہ باہر نکلتا پھر ڈبکی دیتے، بہت بڑا کے نکلتا باہر، کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں مان گیا موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ کہا نہیں، الان ہون، اب وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو اپنی مرضی کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو مسلمان، خالصتاً مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہ میں ضرور ترجمہ سنانا چاہوں گا، ایک ہی آیت ہے غالباً۔ رسولاً نبی علیہ السلام یتلو علیکم آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات آپ پر بیان کرتے رہتے ہیں، مبینات، واضح طور پہ۔ کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکال سکیں جو کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ، کلمہ ہی پڑھتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے، اس کو پڑھنے سے نکلیں گے اندھیروں سے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اس کی جزا، اس کا جو اجر ہے نا وہ بتایا ہے۔ جو ایمان لے آیا اللہ کے ساتھ، صحیح ایمان مین عمل کرنے والا، جو عمل کرے گا، ایمان صحیح لایا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس کو ایسی جنت میں داخل کروں گا جس میں ہمیشہ رہے گا، نہریں چلتی ہیں اس میں۔ قد احسن اللہ لہو رزقا، اس سے بہتر بدلہ اللہ کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ سے یار دعا فرمائیں اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں سب دور فرما دے، اور ہمیں خالصتاً پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا